کہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حضرات، محرم 2020 1442 ہجری میں عزاداری کے سلسلے میں آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کی ایڈوائزری کہ ہم اس سال 2020 میں چوکر اپنے عزاخانوں میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں ایام عزا محرم کو کس طریقے سے کریں۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کا ایک جلسہ بتاریخ 5 اگست 2020 آن لائن زوم ایپ کے ذریعے منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے حضرات علماء، خطباء، ذمہ داران قوم کی رائے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بورڈ کے سامنے آئی۔ اس کے علاوہ مراجع کرام، خصوصاً آیت اللہ العظمہ سید علی حسین سیستانی، آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی صاحبان و دیگر مراجع کرام نے نجف اشرف، عراق اور قم مقدس ایران سے عزاداری امام حسین کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بورڈ نے ایام عزا میں مجالس اور جلوس عزا کے سلسلے میں عزاداری کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، ہماری پہچان ہے۔ شیعوں نے اپنی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی شان و شوکت کو قائم رکھا ہے۔ مذہب نے ہم کو حفاظت نفس اور انسانیت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کی خاطر قربانی دی۔ شیعوں نے تمام عزاداری مخالف طاقتوں سے مقابلہ کیا اور عزاداری کو باقی رکھا، لیکن کرونا جیسے مرض سے ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس مرض سے اپنے کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایام عزا میں ہم کو اپنے عزاخانوں، عاشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے عزاخانوں کو، اپنے عاشور خانوں کو سونا اور سنسان نہیں رکھنا ہے۔ عزاخانے و عاشور خانے میں مجالس کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مرثیہ خوانی کی مجالس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایام عزا میں مندرجہ ذیل باتیں پیش نظر رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سنیں اس کو۔ مجالس کے لیے جو ایڈوائزری ہے، ایک ایڈوائزری ہماری مجالس کے لیے ہے، ایک محرم میں اٹھنے والے جلوسائے عزا کے لیے ہے۔ نمبر 1، حسب سابق عزاداروں کے گھر میں عزاخانے سجائے جائیں اور فرش عزا بچھایا جائے، یعنی ہمارے گھروں میں عزاخانے سجیں اور فرش عزا کو بچھایا جائے۔ ہر منعقد ہونے والی مجلس میں اور گھروں میں منعقد ہونے والی مجلس میں بھی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کا، ہم چاہے مرکزی مجالس ہو چاہے اپنے گھروں کی مجلس ہو، اس میں خاص خیال رکھا جائے۔ جن علاقوں یا شہروں میں مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں جہاں تک ممکن ہو آن لائن یا مذہبی ٹی وی چینل کے ذریعے فاصلے برقرار رکھتے ہوئے مجالس کو سنا جائے۔ نمبر 4، اپنے گھروں، امام باڑوں اور عاشور خانوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کالے پرچم لگائے جائیں۔ یہ ضروری ہے، اس سال محرم میں ہم اپنے گھروں میں، اپنے عزاخانوں میں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے اوپر سیاہ پرچم لگائے جائیں۔ مجلس میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے اور مجلس میں داخلے کے دروازے پر ماسک کی فراہمی کا انتظام رہے اور ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی کا انتظام رہنا چاہیے ہے۔ نمبر 6، بزرگ، بچے اور حاملہ خواتین گھروں پر ہی رہ کر آن لائن مجلس میں شرکت کریں۔ نمبر 7، مجالس کو مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے۔ جو وقت ہو مقرر مجلس کا، کہ جیسے 8 بجے مجلس ہوگی تو ٹھیک 8 بجے مجلس شروع کر دی جائے۔ مجلس میں مصافحے سے اور ہاتھ ملانے سے پرہیز کیا جائے۔ مجلس میں پہلے سے پیک کیا تبرکی تقسیم کیا جائے اور مجلس نظر مولا کے نام سے دسترخوان بچھانے کے بجائے اسے پیک کر کے تقسیم کیا جائے۔ ہمارا 10واں پوائنٹ ہے کہ مجلس یا سبیلوں پر بند بوتل پانی ہی تقسیم کیا جائے، کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے، کھلے کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 11، جن
مسجدوں یا امام باڑوں میں مستقل فرش بچھا رہتا ہے وہاں قبل مجلس اور بعد مجلس کلورین کا اسپرے کیا جائے۔ اس کے لیے کلورین کا اسپرے پہلے مجلس شروع ہونے سے پہلے اور مجلس شروع ہونے کے بعد ضروری ہے۔ مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور ضلع انتظامیہ اور میڈیکل ہدایات پر عمل کریں۔ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، ضلع انتظامیہ ہے اور میڈیکل کی جو ہدایات ہے، WHO کی جو گائیڈ لائن ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہندوستان کے جن جن شہروں میں شاہی جلوس ضلع انتظامیہ کے زیر اثر برآمد ہوتے ہیں، ضلع انتظامیہ کو برآمد کرانے کا بندوبست کریں۔ یعنی جہاں جہاں کے اوپر جلوس برآمد ہوتے ہیں وہاں وہاں کے اوپر برآمد کرانے کا انتظام کیا جائے اور عزاداری کا انتظام کرنے والے افراد مقامی انتظامیہ سے رابطے میں رہیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ یعنی ضروری ہے جو حضرات مجالس کرتے ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ میں رابطے میں رہیں تاکہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہونے پائے۔ یہ تو تھی ہماری مجالس کی ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کی۔ اب جلوسوں کی ایڈوائزری ہے، اس کو بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں جو ہماری جلوسوں کے لیے ایڈوائزری ہے۔ محرم کے جلوسوں کے سلسلے میں جلوس کے بانیان حسب سابق ضلع انتظامیہ سے رجوع کریں اور ان کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی جلوس اعضا برآمد کریں۔ نمبر 2، مومنین جلوس میں فاصلے کا خاص خیال رکھیں، ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ تبرکات کی زیارت کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ باہر آئیں جہاں سے جلوس گزر رہا ہے، جلوس کی زیارت کریں اور زیارت کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ نمبر 3، بزرگ بچے یا مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد اپنے گھروں سے ہی آن لائن جلوس کی زیارت کریں۔ جو بزرگ ہیں یا جو حضرات بیمار ہیں یا بچے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے جو آن لائن جلوس کی زیارت کریں۔ نمبر 4، جلوس میں ماسک لگا کر آنا ضروری ہے اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جلوس میں۔ نمبر 5، سبیلوں پر سیل بند بوتل کے پانی کا استعمال کیا جائے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ سبیلوں کے اوپر کھلا ہوا پانی ذرا سا بھی استعمال نہ ہو۔ اس سال محرم میں ہمیں سیل بند بوتل کے ذریعے سے ہی استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتیں اور ضلع انتظامیہ اور میڈیکل ہدایات پر عمل کریں۔ پھر سے ایک دفعہ یہ ہمارا جو چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے جلوسوں کے لیے، مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور ضلع انتظامیہ اور میڈیکل ہدایات پر عمل کریں۔ یہ ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ نے باقاعدہ پورے ہندوستان سے رابطہ کر کے آن لائن ایک 23 جون کو اور ایک 5 اگست کو آن لائن حجت الاسلام علی جناب مولانا سید صائم مہندی صاحب قبلہ جو آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے صدر ہیں، ان کی صدارت میں جو مشورے آئے مفید وہ آپ تک کے پہنچائے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے چینلز کے ذریعے سے آپ پورے ملک کے کونے کونے میں، گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں مومنین تک کے باقاعدہ اس آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کی ایڈوائزری کو پہنچا دیں، کیونکہ عزاداری کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ صرف عزاداروں کو ہے۔ یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ عزاداروں کو خطرہ ہے، عزاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ 2 بڑے لوگوں کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ یہ عزاداری کو کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے، یہ سب عزاداروں کی حفاظت کے واسطے ہے تاکہ آگے بھی انشاءاللہ عزاداری ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہاں ایک چیز اور آپ سن لیں کہ یہ جو ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے یہ پورے ملک کے مومنین کی خواہش تھی اور پورے ہندوستان سے ہمارے پاس آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے ذمہ داران کے پاس ٹیلی فون آ رہے تھے کہ آپ اپنی ایڈوائزری جاری کریں، اور کیونکہ ابھی تک کہ کہیں سے کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے کہ مومنین کیا کریں، لہذا 19 رمضان اور 21 رمضان کی طرح ایسا نہ ہو کہ پورے 2 مہینے 8 دن بھی اسی طریقے سے نکل جائیں کہ ہم نہ کوئی تابوت اٹھا پائیں، نہ کوئی مجلس برپا کر پائیں، نہ کوئی جلوس اٹھا پائیں۔ لہذا اس کے واسطے یہ ایڈوائزری پورے ملک نے جب ہمارے اوپر پریشر دیا، ہم سے رابطہ قائم کیا تو ہم نے یہ ایڈوائزری ان کے کہنے پر جاری کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جہاں کے اوپر کرونا کے مسائل نہیں ہیں وہاں کے اوپر جو بھی ضلع انتظامیہ آپ کو ہدایت دے
آپ اس حساب سے کریں. وہاں کے اوپر عزاداری ہونا ہے, ہر حال میں ہونا ہے عزاداری. جہاں کے اوپر کرونا نہیں ہے یا کرونا کم ہے تو وہاں کے اوپر باقاعدہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ ہم جو بھی وہاں کی صوبائی حکومت ہے یا ضلع انتظامیہ ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا, ہمارے لوگوں کا تصادم حکومت سے, ضلع پرشاسن سے ہو جائے. نہیں, ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم غم منانا چاہتے ہیں. جو پریشانی وہ شہروں میں زیادہ ہے, گاؤں میں کیا ہے کہ اکثر بڑی بڑی بلڈنگس ہیں اور آبادی کم ہے, وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا سکتا ہے, تو وہاں پر تو گائیڈ لائن چینج ہو جائے گی. مطلب جو نیڈ ہے نہیں, جو جیسے جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر ہوتی رہے گی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. نہیں دیکھیے, نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حضرات کی خدمت میں ایک گزارش یہ کر دی گئی کہ مومنین موجودہ صوبے کی حکومت اور ذمہ داروں سے رجوع کرنے کے بعد جو حکومت گائیڈ لائن آپ کو دے گی اس کے مطابق آپ عمل کریں. اسی میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور مومنین کا بھی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ عزاداری ہوتی رہے کسی بھی انداز میں ہو. دیکھیے, یہ مومنین کا ایک تصور ہمارا بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہو, مجلسوں میں بھی جلوسوں میں بھی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں ہی سے اگر ہم جلوس نکالیں تو نکالیں یا لاکھوں ہی سے اگر ہم مجلس کرتے ہیں تو کریں. ہم 5 آدمیوں سے سیدہ کے لال کا غم منانا ہے, ہمیں سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے, تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس 5 افراد بھی ہیں تو ہم اظہار غم کر کے اپنی غلامی کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں آپ کی گائیڈ لائن کو لوگ وہ جو ہے پروف نہ کر دیں کیونکہ انہوں نے شیخ رسول اللہ بورڈ نے بنا کیا یا آج نہیں, دیکھیے ہم نے کہیں نہیں, تو ہم بھائی شہر کے مسائل الگ ہیں, گاؤں کے الگ ہیں, ہر صوبے کے مسائل الگ ہیں, اس لیے سوالات نہیں, وہ آپ کا فرمانا صحیح ہے. جہاں کے حالات جیسے ہیں اس اعتبار سے جہاں جیسے حالات ہیں اس حساب سے کیا جائے. باقاعدہ اس میں لکھ دیا گیا. جی آپ بتائیے سر, بھائی آپ بتائیے. ایڈمنسٹریشن کا یہ ہوتا ہے, سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن چلتی ہے یا آئی سی ایم آر کی جو گائیڈ لائن ہے وہ سرکار پر آتی ہے, لیکن لوکل لیول پر جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے خاص طور سے آنا لیول پر, مثلاً جسے ہم اپنی گاؤں یا اپنے قریے کے علاقے کی بات کریں تو 12 گاؤں ہیں اور وہاں کے لیے 2 کانسٹیبل بہت ہوتے ہیں. وہ جو لوکل لیول پر ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ اپنی پاور دکھاتا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ وہاں کے مومنین آپ سے رابطہ کریں, یعنی شیعہ مسئلہ بورڈ کے عہدیداران سے رابطہ کریں تاکہ ان کو ایک شیلٹر پرووائڈ ہو جائے کہ وہ اپنی عزاداری اسی محدود گائیڈ لائنس کے پرووائڈ ہونے کے طور پر کر سکتے ہیں. بالکل رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. اور آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ پوری طریقے سے پورے ملک کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں جہاں جہاں کے اوپر صوبے میں ضلع میں لوگ ہیں وہ وہاں کے ذمہ داران جو ہیں وہ فوراً کوئی پرابلم آئی تو اس وقت وہ لکھنؤ نہیں آئیں گے, اس وقت پرابلم کو وہیں پر سالو ہونا ہے, تو اس کو وہاں پر سالو کرنے کے لیے اس کے لیے ایڈوائزری کرنی. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ حضرات. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے عزاداروں کی خدمت میں میری ایک گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ الحمدللہ عزاداری کے سلسلے میں آپ سب منظم ہیں اور امام حسین علیہ السلام اور شہزادی کونین کی تائید رہتی ہے, اور ماشاءاللہ ہزاروں سال سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری چھوٹے اور بڑے جگہوں پر منعقد ہو رہی ہے. اس سال جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا مرض کی وجہ سے مومنین میں ایک جستجو ہے, اور جیسا کہ برادر عزیز مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب نے ابھی فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے ان کو فون کیے اور رابطے کیے, اور ہر عزادار یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک مشعل راہ اس سلسلے میں اس زمانے میں سامنے آئے. میری بھی ایک گزارش ہے جملہ عزاداروں سے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں ایک کمیٹی ایسی تشکیل کیجئے کہ جس کے اندر علماء ہوں, خطبہ واعظین ذاکرین ہوں, ڈاکٹرز ہوں اور وکلا ہوں, جو عزادار شیعہ وکلا, ڈاکٹر اور علماء اور خطبہ واعظین ذاکرین ہیں, اور وہ اس سلسلے میں جو چیزیں آپ کو ہدایت کی جا رہی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکیں اور آپ کو سمجھا سکیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے مومنین کا رجحان اس طرح کا بھی آتا ہے کہ صاحب 5 آدمیوں میں یا 25 آدمیوں میں
ہم جلوس کیا اٹھائیں. اس کے لیے میری یہ اپنی رائے ہے کہ آپ جلوس ضرور اٹھائیے, چاہے 5 ہی آدمیوں میں آپ کو پرمیشن ملے, اور آپ اس سلسلے میں جو ہے حکومت کی ہدایات, علماء کی, اور جو ڈاکٹر ہیں, جو ایسی تنظیمیں ہیں جو اس کو فیس کر رہی ہیں, ان کی ہدایات کے اوپر آپ عمل کریں. تو آپ اس طرح کی ایک کمیٹی ضرور تشکیل کریں جو مقامی طور کے اوپر ان معاملات کو ہینڈل کریں. جیسا کہ برادر عزیز مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ, یعنی شیعہ پرسنل لا بورڈ سے رابطہ قائم کریں, اور آپ کی جو بھی مدد ہو سکے گی ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن ظاہر ہے آپ لکھنؤ سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں, تو فوری طور پر آپ کی مدد یہاں سے نہیں ہو پائے گی. اس لیے آپ مقامی طور پر بھی ایک ایسے افراد کی کمیٹی ضرور تشکیل کریں جو معاملات کو دیکھیں اور آپ کی مشکلات میں آپ کی مددگار ثابت ہو.